بسم اللہ اولہ و آخرہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالقرنین کو اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر طرح کے وسائل بھی دیتے، مطلب سارے آل کائنڈ آف ریسورسز ماشاءاللہ ان کے پاس تھے کہ وہ ورلڈ ٹریول کریں۔ اور وہ گئے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، ویسٹ ٹو دا ورلڈ انہوں نے سفر کیا، تو وجدہا تغرب فی عین، تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دور سے اتنے آگے تک پہنچ گئے تھے اینڈ تک کہ ایسا لگا کہ جیسے سمندر ہے، اور جب سورج ڈوبتے کے وقت ایسا لگا کہ سورج جیسے دلدل میں ڈوب رہا ہے، ایسا آپ کو دور سے دیکھیں گے نا آپ، تو آپ کو ایسا لگے گا، اتنا ماشاءاللہ انہوں نے سفر کیا۔ اور وجد عندها قوما، وہاں انہیں ایک قوم ملی، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں، you had choices, two choices، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان لوگوں کو سزا دے دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا اچھا رویہ اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس میں کافر لوگ آباد تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے اس کو فتح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں آپشن دیے کہ دیکھو تمہاری مرضی ہے، یا تو تم کیا ہے کہ دوسرے فاتحوں کی طرح آؤ، جو جو لوگ بھی ملک فتح کرتے ہیں، جو بیچارے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو حال ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے۔ یہ اسلام ہے جس نے آ کر لوگوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کے رسول، بلکہ اسلام کیا، محمد رسول اللہ، اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہے، اور آپ اندازہ کریں جتنے دشمن تھے سب کو معاف کر دیا، خطرناک دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے پاور دی ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اصل میں ساری قوت اور عزت اور پاور کا مالک اللہ پاک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے نہ پہلے تمہیں اپنی ذات کے لیے کچھ کہا، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے۔ ہم پہلے آپ کو دین کی طرف بلا رہے تھے تو بھی اللہ کے لیے، ہم نے اگر کبھی آپ سے کوئی اختلاف کیا تو بھی اللہ کی وجہ سے، ہم نے آپ سے کوئی ڈیبیٹ کی اللہ کی وجہ سے، ہمارا پہلے بھی کوئی مقصد نہیں تھا، آپ ماشاءاللہ دین میں آ گئے، آپ نے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ختم۔ یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ڈالی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر مسلمانوں نے جہاں جہاں بھی جو بھی زمین کیپچر کی ہے، آپ وہاں دیکھیں الحمدللہ کوئی خون خرابہ نہیں۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، آپ سوچئے یہ جو بوم ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، مسلمانوں نے انوینشنز کے اندر بھی اخلاقیات پر توجہ دی ہے۔ آپ سوچیں کیوں مسلمانوں کے یہاں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا سکھائی ہیں؟ خواتین اور بچوں کے اوپر حملہ مت کرنا، نہیں مارنا، جو مقدس مقامات ہیں کافروں کے ان کو تباہ مت کرنا، دیکھو درختوں کو تباہ مت کرنا، ٹھیک ہے نا، اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تباہ، ان کو نقصان مت پہنچانا۔ آپ سوچئے یہ نارمز ہیں، یہ ہے ڈسپلن، وار ڈسپلنز، سبحان اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اسی لیے ہم درود شریف پڑھیں نا تو احسان مانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا پیارا درود شریف کیا ہے؟ جز اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلو، اے اللہ تعالیٰ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزاک اللہ ہو جائے، کہہ دیں آپ ہماری طرف سے، جیسے ہم جزاک اللہ کہہ رہے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ آن behalf آف اس، آپ ہماری طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، جو انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، امت کو اتنی پیاری اور روشن راہ پہ چھوڑا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، ایسے تمہیں راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کو سمجھنا، بس اس پر چلنا، جب چلو گے تب برکات محسوس کرو گے، چھوڑ دو گے اپنے آپ کو تو جیسے دنیا نے چھوڑا ہوا ہے، تو پھر خود ایک انسان اپنے آپ کو اندھیروں میں ڈال دے تو اس میں کسی کا کیا کیا قصور ہے برحال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام ہمیں سکھایا محمد رسول اللہ، اسی لیے دیکھیں بم مسلمانوں نے نہیں بنایا، ہمارے مسلمانوں کی ایجادات میں بھی اخلاقیات ہیں، غیر اخلاقی کوئی چیز مسلمانوں کی انوینشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، کوئی اگر ڈیبیٹ کرے، کوئی اگر اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالے اور اس کو بتائے کہ بھائی فلاں چیز ہم نے بنائی ہے، فلاں چیز ہم نے بنائی ہے، فلاں چیز ہم نے بنائی ہے، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب فرسٹ ٹائم امریکہ نے اور برٹش نے جب یہ گن پستول جسے ہم کہتے ہیں، جب اس کو دی جاپانی سولجر کو، جاپانی سولجر
جاپان کے سولجر بڑے مشہور تھے کیونکہ پہلے ان لوگوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں بڑی خطرناک خطرناک، شروعات انہوں نے کی ہے یہ جو خاص طور پہ ویپنس کے ساتھ. تو امریکہ جب اس کو جب اس کا جو آرمی چیف تھا اس کو پستول دی گئی پہلی مرتبہ، اس نے پستول کو دیکھا اپنے ہاتھ میں، کہنے لگا کیا کروں اس کا؟ کہنے لگے بھائی یہ پستول ہے، آپ اس کو اس سے سامنے والے کو مارو گے. تو کہنے لگا پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہہ رہے بھائی بغیر مقابلے کے، بغیر کسی نقصان کے، سامنے والا مجھے نقصان پہنچاتا ہے تب میں اس کو ماروں تو بات سمجھ میں آتی ہے. بغیر کسی لڑے، بغیر ہاتھ پاؤں اٹھائے، بغیر کسی مطلب زخم کے، بغیر اس کے کہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہو، میں کسی کو مار دوں گا تو میں خود مر جاؤں گا اندر سے، میری روح تو مر گئی، میں مر جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک غیر مسلم سولجر. اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ بغیر مقابلے کے بھی کسی کو مارا جا سکتا ہے. کین یو امیجن؟ اور یہ ہمارے اسلاف نے لکھا کہ ہمارے جو صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں نا وہ غیرت والی جنگیں لڑی ہیں. جتنا سامنے والے نے مارا ہے بس اتنا اس کو مارا ہے، اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا. اور اس کی سب سے بہترین مثال تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. خود تھوکنے والے کو چھوڑ دیا، سوچیں آپ، تھوکنے والے کو چھوڑ دیا. یہ مثالیں ہیں ہماری. نہ یہ کہ آپ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ آپ نے دور سے بیٹھے ہوئے گولی مار کے چلے گئے تو بس استغفر اللہ. تو انسان خود مر جاتا ہے. یہ وہ اخلاقیات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور مسلمانوں نے 800 900 سال جتنی ایجادات کی بنیادیں رکھی ہیں مسلمانوں نے، ان کسی ایجادات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. یہ نقطہ بہت اہم ہے، سمجھنے والا ہے. جو بڑے بڑے فلاسفرز دنیا کے اور اپنے مذاہب کے اور اپنی انوینشنز کے روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آخر کیوں نہیں بنایا. تو واقعتاً اس کو دیکھتے ہیں کہ اجتماعی انسانوں کی دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کا بڑا خطرناک کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو ملے گا. ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنی باتوں میں ہم نے دیکھا. دو مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی، بم اور پستول کی، اللہ معاف فرمائے. اس کے اوپر سے آئٹم بم، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پوری پوری نسلیں ختم ہو جائیں، وہاں پودے بھی نہیں اگے. تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں، الحمدللہ ان سارے جرائم کا صحرا یہ ہمارے اسلاف کے اوپر نہیں جاتا. ہمارے اسلاف بہت اچھے تھے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اس حوالے سے. الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیا، کہ کوئی غیر اخلاقی ایجاد بھی نہیں کی انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پوائنٹس ان کو نوٹ کیا کریں. آگے اب کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہہ دیا ذوالقرنین کو دیکھو تمہاری مرضی ہے، یا تو دوسرے عام لوگ اتنا قتل و غارت مچاؤ یا معاف کر دو، ٹھیک ہے نا. تو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما ان تتخذ فیہم حسنا، اچھا رویہ اختیار کرو. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ فوکس کیا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اس سے سخت عذاب دے گا. یعنی کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، جو لوگ آج سادے لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جس نے ظلم کی روش اختیار کر رکھی ہو، جو ظالم بن کے جی رہا ہے، جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، جو ہر طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طریقے سے لوٹ رہا ہے، کھسوٹ رہا ہے، مار رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، مکاریاں چلاکیاں کر رہا ہے، ایسے آدمی کو مارا جائے گا. یہ خود حضرت ذوالقرنین نے کہا. آگے وہ اما من آمن، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا، وعمل صالحا، نیک اعمال کرے گا، فلہ جزاء الحسنى، تو وہ بدلے کے طور پہ اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اس کو اچھا اعمال کا بدلہ ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے. اتنی پیاری بات ہے دیکھیں آپ، کہ ہاں بھائی جو ایک انسان ہے جو کہ ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے، ظلم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، انسانیت پر ظلم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں تو ان باتوں کو ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں. چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب ظالم ہیں ہمارے یہاں تو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی ظالم بننے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے. دیکھیے یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اپنی خاص فضل اور خاص رحمت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا لے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط مت کر. اللہ تعالیٰ ظالموں کو، فاسقوں کو، ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کر جو آپ سے ڈرتے نہیں ہیں.
آپ سوچئے. تو یہ فرما رہے ہیں حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں جو انسان اچھا ہے نیک عمل کرنے والا ہے اس کو بدلہ ملے گا اور ہم بھی اس سے پیار سے بات کریں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ثم اتبع سببا پھر وہ ایک دوسری راہ پہ چڑھ پڑے. اب ایک طرف تو انہوں نے ویسٹ کا سفر کیا تھا, اب ایسٹ کا سفر. حتی اذا بلغ مطلع الشمسی, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو وجدہا قوم, وہاں پر بھی ان کو ایک ایسی قوم ملی کہ تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. ایسی بستی میں گئے, ایسے لوگ رہتے تھے وہاں پر کہ جن کے یہاں چھتیں نہیں تھی, کھلے میدان میں سب نے بس ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. پوری قوم تھی باقاعدہ, بڑی قوم تھی. اور لوگوں نے جو ہے نا بیچاروں کے جو زندگی کے جو طریقے تھے رہنے کے وہ ویسے ہی تھے. پھر ان کے لباس وغیرہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایسے ہی بیچارے, ان کو نہ لباس پہننے کا ڈھنگ تھا, زندگی کا ڈھنگ ان کے اندر نہیں تھا. مطلب سمجھ لو ڈسپلن آف لائف جسے آپ کہتے ہیں نا, تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور گھر بھی ایسے ہی بنائے ہوئے تھے, بس رہ رہے تھے. تو ایسی جگہ پہ گئے وہ, اور لا یکادون یفقهون قولا, مطلب اس کو ہم کہیں گے غیر متمدن, انسیولائزڈ لوگ قسم کے تھے. ایسی جگہ پہ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب اتنی دور تک حضرت ذوالقرنین نے سفر کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ثم اتبع سببا. اچھا, کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا. واقعہ اسی طرح ہوا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی. اور ثم اتبع سببا, پھر اس کے بعد وہ ایک اور راستے میں چل پڑے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے. وجدہا قوما لا یکادون یفقهون قولا, کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے. مطلب ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آئی تھی, لینگویج بیریئر تھا. پھر کوئی ترجمہ وغیرہ ہوا, کچھ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بیچارے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو دیکھا, جبکہ ماشاءاللہ اتنی بڑی آرمی ہے, زبردست ہے اور بہت ویل اکوپڈ ہیں. تو انہوں نے پھر اپنی ہی زبان میں اشاروں سے یا کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیٹر وغیرہ کر کے ان کو ایک بات کہی. کیا ان کی کوئی زبان نہیں سمجھ رہا تھا. قالوا یا ذا القرنین, انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ دو قومیں ہیں یاجوج اور ماجوج. ان لوگوں نے کیا گیا ہے, یفسدون فی الارض, زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, بہت تنگ کرتے تھے یہ. تو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا, تو کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کرتے ہیں, آپ ایک کام کریں کہ جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی دیوار بنائیں, ایسی دیوار بنا دیں کہ, اچھا ایک سیکنڈ, ایسی دیوار بنا دیں, یہ رہا یہاں پر ہے, ہاں معذرت یہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا, ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایسی دیوار بنائیں, ایسی دیوار بنائیں کہ واقعتاً یہ جو نا کر نہیں پائیں. مطلب اس دیوار کو عبور کر کے یہاں پہ نہیں آئے. قتل و غارت اور فساد مچانا, لوٹنا, مارنا, جھپٹنا, مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو لفظ فساد کا ٹرم ہے نا, وہ فساد کا اتنا لمبا کوئی ٹرم ہے جس کے اندر ہر قسم کا شر آتا ہے, ہر قسم کا شر. لوٹنا, چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, لوگوں کو قتل کرنا, لوگوں کو پریشان کرنا, لوگوں کو تھریٹ کرنا, دھمکیاں دینا, یہ سب شر اور فساد کے اندر ہے. اس طرح کی قوم تھی وہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب جب آئے اٹھا کے لے گئے, خواتین کو اٹھا کے لے گئے, بچوں کو اٹھا کے لے گئے, مار دیا جان سے, جس کو مار دیا, گھر کے گھر تباہ کر دیے, جلا دیے پورے پورے گھر. ایسے ایسے کہ آپ کو مطلب الامان الحفیظ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسی دیوار بنائیں کہ پھر یہ یہاں سے وہاں سے یہاں پہ ہے نا یہ پار نہیں کر سکے. تو قال ما مکنی فیہ ربی خیر, حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. تو فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما, لہٰذا تم لوگ مجھے مین پاور دو, قوت مین پاور دو, تم لوگ سب مل کے لگو میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اجعل بینکم وبینہم ردما, تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا, بڑی سی. ٹھیک ہے نا. آئیے اب میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں یاجوج ماجوج پر, پھر ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے اس کو. لیکن یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ہمارا خیال ہے کہ یہ انسانی نہیں تھے. اللہ معاف فرمائے, ایسی وہی باتیں الٹی سیدھی. میں نے آپ کو کیا بتایا ہے, یہ بھی غیب میں سے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں جتنا پتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک صحیح مسلم کی بہت طویل حدیث ہے، کوشش یہ کروں گا کہ میں اگلے دورس میں آپ کو سناؤں، آخری زمانوں کے حوالے سے، بڑی صحیح حدیث ہے بالکل، اس کے اندر سارے ذکر ہیں حضرت عیسیٰ سے لے کر دجال سے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس کو پڑھ کر کہ انسان کے ذہن میں ایک خاکہ تو بن جائے گا کہ یار ایسا ایسا ہونے والا ہے، بہرحال کون سی چیز کس وقت پر کیسے ہوگی اور کب ہوگی یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے ارادے اور اپنے فیصلے کے مطابق ہر شے کو نازل کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج تو نہیں ہے نا، خدا نہ خواستہ۔ میں آپ کو دوبارہ وہی بتا رہا ہوں، زور لگانے سے ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، جتنا ریسرچ کر سکتے ہو کر لو، جتنی زیادہ روایتیں لے کے آ سکتے ہو لے کے آ جاؤ، زور لگانے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو عراق اور اس کی عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1992 کے اندر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہی آرمیگیڈون ہے۔ جی جی، یاجوج ماجوج آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ جی بالکل، قیامت سے پہلے بالکل آئیں گے، اس میں جو احادیث ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی آپ سنیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے، جو ساری روایات ہیں سب کچھ اس کے اندر میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک انسان کو کیا معلوم ہونا ضروری ہے اور کیا کتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، نمبر ایک، یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ انسان ہے بھائی، فسادی ہیں، بس مسئلہ یہ ہے، فساد مچانے والی قوم ہے اور ان سیولائزڈ لوگ ہیں، سمجھ لیں غیر متمدن، جن کو کوئی تعلق نہیں ہے مطلب سویلائزڈ ہونے سے، ڈسپلن وغیرہ یہ سب ان کے یہاں نہیں ہے، بس مار دھاڑ، بس لوٹنا، جیسے کہ ایک ٹائپ آف، اسی لیے منگولز کو کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی کی نسلوں میں سے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا دو علماء نے رائے پیش کی ہے، ایک تو یہ حضرت ذوالقرنین نے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار بنا دی تھی، یاجوج ماجوج ہی کی نسلوں میں سے جو بہت ہی کوئی شر پسند تھے اور خبیث لوگ تھے وہ تو اس طرف ہی رہے، لیکن ان کی قوم میں سے جو بہتر لوگ تھے وہ اس طرف آ گئے، انہی کی نسلوں میں سے ہم دیکھتے ہیں جو بہت ساری ہیں، انہی کی نسلیں آگے نکلی ہیں، جس سے منگول بھی بنے ہیں، بعض نے کہا ہے ترک اور منگول دونوں ان کی نسلوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کے حساب سے کہ ترک اور منگول یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ وہ جو یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے، میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناؤں، پہلے آپ ذرا سنیں غور سے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت نوح کے بیٹے ہیں یافس، ان کی اولاد میں سے۔ اچھا، یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے ہی قید ہوں، بلکہ ان کے کچھ قبائل اور قومیں ذوالقرنین کی دیوار کے اس طرف بھی ہوں، البتہ ان میں سے جو قتل و غارت کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ ذوالقرنین مطلب دیوار ذوالقرنین کے ذریعے سے روک دیے گئے تھے۔ اور جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں نا، تاریخ لکھنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو ترک اور منگول لکھتے ہیں، مگر ان سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی اور غیر متمدن خونخوار اور ظالم لوگ مراد ہے، موجودہ ترک موجودہ منگول سارے اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کی انسانوں کی تعداد سے بدر جہاں زائدہ مطلب زائد ہے، کم از کم 1 اور 10 کی نسبت ہے، حدیث کے مطابق یہ اتنے زیادہ ہیں، پوری دنیا کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان پر قیاس کرتے ہوئے کچھ چائنا اور فلپائن اور اس طرف کے لوگوں کو بھی جو ہے نا بولا گیا ہے کہ بھائی اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، تو ان کے اوپر بھی قیاس ہوتا ہے کہ یہ بھی انہی کی نسلوں میں سے ہوں جو اچھے بچ گئے تھے، جو برے ہیں وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ آگے، یاجوج ماجوج کی جو جو قومیں اور قبائل ذوالقرنین اور رحمۃ اللہ علیہ کی جو دیوار بنائی ہوئی دیوار کے ذریعے سے اس طرف سے آنے سے روک دیے گئے تھے، جن کو آنے سے روک دیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا 2 قسم کے ہیں، ایک تو کچھ آ گئے تھے جو تمیز کے تھے، تو بالکل ہی فارغ خونخوار جانور، وہ سب اس طرف تھے، وہ لوگ، ان کے بارے میں احادیث میں آیا ہے قیامت کے بالکل قریب، یاد رکھیے گا، قیامت کے بالکل قریب کا مطلب اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں نا وہ صدیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے بالکل قریب وہ قیدی رہیں گے وہاں پہ، جہاں کے حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہ قیامت تک وہیں رہیں گے۔
قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے دوبارہ. جو تہلکا مچائیں گے یہ، اس کی جو ان کے نکلنے کا وقت اور کب ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سیٹنگ کس طرح ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ علیہ، مطلب حضرت مہدی آپ کہہ لیں علیہ السلام کہہ لیں، یا حضرت مہدی کہہ لیں، صرف حضرت مہدی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ حضرت مہدی ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. حضرت مہدی کو ایک رات پہلے پتہ لگے گا کہ وہ حضرت مہدی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خفیہ رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی کی اصلاح اللہ ایک رات میں کریں گے بس. وہ پہلے سے چل رہے ہوں گے، وہ پہلے سے کسی قوم کے اندر ہوں گے آلریڈی موجود، وہ پہلے سے پالیٹکس میں پارٹ لے رہے ہوں گے، آگے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، ان کے فالوورز ہوں گے، ان کو جاننے والے ہوں گے، ان کو بہت زیادہ لوگ فالو کرنے والے ہوں گے، وہ بڑی نیک پرسنالٹی ہوگی. بٹ ہی ہمسیلف، ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. اللہ نے اس کو اتنا خفیہ رکھا ہے، سوچیں آپ. ٹھیک ہے نا. ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کریں گے اور ان کو پتہ لگے گا کہ میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سب سے پہلے تو حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی پر بیعت ہوگی. حضرت مہدی کے آنے کے بعد سیکنڈ نمبر ہے دجال کا. دجال ایز اے پرسن نکل کے آئے گا باہر. ٹھیک ہے. دجال کے آنے کے بعد جو تھرڈ ایونٹ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دجال کو قتل کر دیں گے، یہودیوں کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے نکلنا ہے. یاجوج اور ماجوج، یہاں تک یہ کہا گیا کہ وہ جو دیوار ہے نا، یہ کھودتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، اس کو توڑتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، یہ تھک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ باقی کام ہم کل آگے کریں گے. نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دیوار کو ویسی فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ بنا دیا ہوتا ہے. اس طرح کرتے کرتے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا، قیامت کے بالکل قریب ہے، یاد رکھیے گا، جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا، یہ دیکھیے گا کہ ہمیں دجال کے بارے میں بتایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. احادیث سے پتہ لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور طیبہ سے کیا مراد ہے؟ طیبہ سے مراد ہے مکہ اور مدینہ. یاجوج ماجوج کو مکہ مدینہ مجھ سے جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یاجوج ماجوج تو نکلیں گے تو پوری دنیا تباہ کریں گے. جب یہ نکل آئیں گے واپس، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ وحشی ہوں گے. اور دنیا کے اندر کون بچے گا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر یہودی مر چکے، کرسچنس تو ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. تو مسلمان ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں یہ لوگ بچے. تب یہ لوگ جب نکل آئیں گے، جب یہ نکلیں گے، یہ اتنا قتل و غارت کریں گے، یہ اتنا لوگوں کو ماریں گے، اور اس قدر زیادہ ہوں گے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشوں سے بچائے. یہ اتنے زیادہ ہوں گے، یہ ساری سبزیاں، گوشت، جانور سب کھا جائیں گے، زمین پہ کچھ بچے گا نہیں. پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ کباڑ خانہ بنا دیں گے دنیا کو یہ. عیسیٰ علیہ السلام بڑی مشکل سے چند مسلمان جو بچیں گے ان کو لے کے جائیں گے، پہاڑوں میں جا کے پناہ لیں گے اپنے ساتھ نیک مسلمانوں کو لے کر. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جو مسلمان جن پر وہ سب بیت رہی ہوگی، خوف کے مارے پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر جانور کو بھیجے گا، ان کے اندر سے بیماریاں پیدا ہوں گی، کیڑے لگیں گے ان کو، پھر یہ مریں گے، ایک ساتھ مریں گے، یہ سب مر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے پھر ان کے مرنے سے پوری زمین میں ان کی لاشیں بچھی ہوں، پوری زمین، اور پوری دنیا میں بدبو ہی بدبو لاشوں کی، خلاصت کی بدبو ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے پریشان ہو جائیں گے بدبو سے. پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس آفت سے نجات دے. اللہ تعالیٰ پھر پرندوں کو بھیجے گا، پرندے ان کی لاشیں اٹھا کے لے کے جائیں گے. اللہ ہی کو پتا ہے کہاں پھینکیں گے، وہ کیا کریں گے. لاشیں پھینکیں گے، جب ان کی لاشیں وغیرہ ٹھکانے لگیں گی، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا. پھر بارش نازل کرے گا پوری زمین پر، تو زمین کی صفائی ہوگی، زمین کی صفائی ہو جائے گی، زمین دھل کر پاک ہوگی، صاف ستھری. پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اراؤنڈ 40 ایئرس، 40 سال تک اس دنیا میں رہنا ہے. اور وہ 40 سال حدیث میں آتا ہے سب سے مبارک سال ہوں گے.
زمین اپنے خزانے اگلے گی، سب سے بہترین سال ہوں گے، بڑے پیارے سال ہوں گے، لوگ بڑی عزت سے رہیں گے، پوری دنیا میں صرف مسلمان، صرف امن و امان، صرف خیر ہی خیر، لوگ بہت سکون سے رہیں گے اور امن سے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ 40 سال وہ جو لوگوں کو نصیب ہوں گے، اور وہ لوگ ماشاءاللہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ معاملہ جو کہ یاجوج اور ماجوج کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے کون سا ایونٹ کب ہو کے اور کس فارم میں اور کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں بھائی یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں، نمبر ایک انسان ہی ہیں، نمبر دو یہ کہ ان کی صحیح حقیقت کس طریقے سے اللہ نے ان کو قید کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان کی جو بھی قومیں ہوں، جو بھی مسائل ہوں، یا جیسے بھی قوم کی ہے جو ان کی نسلیں موجود ہوں، تو ابھی فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ اگر ہم حدیث کے مطابق دیکھیں تو یہاں پہ کوئی یاجوج ماجوج نہیں ہے اس وقت، ورنہ آپ اندازہ کریں دنیا کی آبادی سے ملٹی پلائی بائی 10 وہ لوگ ہیں، کون بچے گا یہاں پر؟ اور اتنے وحشی اور ظالم، اس قدر خطرناک، تو میں اور آپ کہاں سے بچیں گے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو قید کیا ہوا ہے۔ ان کی جو اچھے لوگوں کی نسلیں تھیں وہ چل رہی ہوں گی دنیا میں، چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ ایک اور اس میں جو ہے نا، ہاں مطلب قیامت کا زمانہ قریب ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے الحمدللہ یہ سب آپ کو ہر جگہ مل جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ جی، اس کی پوری تفصیلیں مل جائیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی کتاب قصص القرآن آپ لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور کوشش یہ کروں گا کہ میں آگے بھی کچھ آپ کو ذوالقرنین کے یاجوج ماجوج کے حوالے سے تھوڑا بہت کچھ بتا سکوں، لیکن سب سے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، یہ آگے کون سا ایونٹ کس وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پہ ظاہر کرے گا۔ ہم تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا؟ ہم تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، آگے جو آئیں گی وہ چیزیں وہ بھی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے مقصد کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہوں یا ذوالقرنین ہوں، اللہ کا شکر ہے نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم مشرکین عرب ہیں کہ ہمیں ان سوالات کے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے تو ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ تو ان باتوں کے اندر، ان چکروں کے اندر پڑھ کر سوائے زور لگانے کے ہمیں اور کوئی رزلٹ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنے ایمان پہ توجہ دیں، اور ان باتوں پر قرآن مجید نے جتنا بیان کیا ہے بس ہم اس پہ ایمان رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ 7:30 سے لے کر اور 8:30 تک کا ہمارا یہ لیسن ہر ہفتے ہوتا ہے۔ اپنے سرکل میں بھی اس کو ضرور پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے انشاءاللہ، اور جتنے بھی خاص طور پہ یوتھ اور ینگ جنریشن آ سکتی ہے تو ضرور آئے۔ اگلے ہفتے ہماری سورہ کہف مکمل ہو جائے گی، پھر ہم سورہ یوسف انشاءاللہ شروع کریں گے، وہ بھی نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے بہت ہی حسین قرآن مجید کی صورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے حق جاری کر، اور جتنی بھی چیزیں خدا نخواستہ میرے نفس سے یا میری زبان سے غلط نکلیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا انک انت الغفور الرحیم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته